بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مردوں کا مردوں سے بدفعلی کرنا، یہ لوط علیہ السلام کی قوم نے سٹارٹ کیا، یہ شروع کیا کام۔ لوط علیہ السلام ایک اللہ کے نبی تھے، اب جو ان کی قوم ہے اس کو قوم لوط کہا جاتا ہے۔ وہ مردوں سے بدفعلی انہوں نے شروع کی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے بڑا سمجھایا لیکن وہ اس سے باز نہ آئے۔ آخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو عذاب میں مبتلا کرنے کا جو ہے وہ ارادہ فرمایا، تو نوجوان خوبصورت نوجوان کچھ فرشتے بن کر حضرت لوط علیہ السلام کے پاس تشریف لائے۔ قرآن مجید کے 12ویں پارے میں بھی اس واقعے کا ذکر ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِیَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا، کہ ہمارے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس ہے نوجوان بن کر، خوبصورت بن کر۔ لوط علیہ السلام کو پتہ نہیں چلا کہ یہ کون ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے پاس آئے ہیں۔ لوط علیہ السلام نے فرمایا، یہ سوچا کہ یہ ہمارے مہمان ہیں، لیکن گھر میں آنے کی وجہ سے وہ دل میں تنگ ہوئے۔ سِیَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا، دلی طور پر ان کو تکلیف ہوئی۔ تو اب وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ، قوم کو پتہ چل گیا، جو لوگ تھے لوط علیہ السلام کے، ان کو پتہ چل گیا کہ لوط علیہ السلام کے پاس کچھ نوجوان لڑکے آئے ہوئے ہیں۔ تو وہ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ، بھاگتے ہوئے آئے، اور حضرت نے کہا ھذا یوم عصیب، یہ تو بڑا آج بہت کٹھن دن ہے۔ دوڑتے ہوئے آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ لڑکے ہمارے حوالے کرو۔ حضرت نے فرمایا کہ دیکھو ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم، یہ جو تمہاری بیویاں ہیں تم اپنی نفسانی خواہش ان سے پوری کر سکتے ہو۔ واتقوا اللہ ولا تخزونی فی ضیفی، اللہ سے ڈرو، میرے مہمانوں کے سامنے مجھے ذلیل مت کرو، مجھے رسوا مت کرو، چلے جاؤ۔ الیس منکم رجل الرشید، کیا تم میں کوئی عقل مند نہیں ہے؟ بات کیوں نہیں سمجھ رہے؟ تو وہ کہنے لگے لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق، آپ کو پتہ تو ہے کہ ہمیں کوئی ان میں دلچسپی نہیں ہے۔ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، آپ جانتے ہیں ہم کیا ارادہ کر رہے ہیں، جو نوجوان بچے ہیں آپ ان کو ہمارے حوالے کرو۔ تو حضرت نے فرمایا لو ان لی بکم قوہ او آوی الی رکن شدید، کاش میرے پاس کوئی طاقتور مرد ہوتا، ہم مل کے تمہارے ساتھ لڑتے۔ کیا مطلب؟ حضرت لوط علیہ السلام تو عراق کے تھے، تو یہ ایک بستی تھی، اس کی طرف دور ایک بستی تھی، اس کی طرف جو ہے وہ نبی بنا کر بھیجے گئے تھے، تو یہاں پر حضرت کا کوئی اپنا نہیں تھا، اس لیے حضرت فرما رہے کہ لو ان لی بکم قوہ او آوی الی رکن شدید، کاش میرے پاس طاقت ہوتی تو ہم تم سے لڑتے۔ تو اب حضرت جو ہے وہ پریشان تھے کہ انہوں نے کہا، فرشتوں نے، اِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ، آپ ڈریے مت، ہم آپ کے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں۔ لَن يَصِلُوا إِلَيْكَ، آپ کی طرف یہ آ نہیں سکیں گے۔ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، آپ ایسا کریں رات کے کسی حصے میں اپنے گھر والوں کو لے کر چلے جائیں یہاں سے، ہم ان پر جو ہے اِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ، ہم صبح صبح ان کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ اب اللہ پاک فرماتے ہیں فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، ہمارا جب عذاب آیا تو ہم نے ان کے عالیہ سافلہا، ان کے اوپر والے حصے کو نیچے کر دیا۔ کیا مطلب فرشتوں نے ان کی زمین کو، پوری بستی کو یوں اٹھایا اور آسمان پہ لے کر اوندا پلٹ دیا۔ بات سمجھ رہے؟ تو وہ اوپر والا حصہ نیچے ہو گیا، اور اوپر سے وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ، اوپر سے جو ہے وہ پتھر برسائے گئے، اور ساری قوم تباہ و برباد ہو گئی اس بدفعلی کی وجہ سے۔ یہ واقعہ آپ نے سن لیا۔ اب آتے ہیں جس عنوان کو لے کر ہم بات کر رہے ہیں۔ ایک شخص نوجوان تھا، غلام بھی تھا، اس نے اپنے آقا کو قتل کر دیا۔ جب اس نے اپنے آقا کو قتل کیا، وہ لایا گیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دربار میں۔ حضرت نے اب جب اس کو لایا گیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دربار میں، تو حضرت نے فرمایا کہ قتل کیا؟ کہنے لگا جی قتل کیا ہے۔ فرمایا قصاصاً اس کو قتل کرو، اس نے اقرار کر لیا۔
تو آگے سے وہ کہنے لگا کہ میرا قتل نہیں بنتا شریعت میں. فرمایا کیسے؟ کہا کہ وہ مجھ سے بدفعلی کرنے کی کوشش کر رہا تھا، میں نے عزت بچانے کے لیے اس کو قتل کیا ہے، اور عزت بچانے کے لیے شریعت میں کسی کو قتل کیا جا سکتا ہے. مطلب پہلے تو جو ہے راہ اختیار کریں کہ عزت اس سے بچ جائے، اگر پھر بھی آپ کو یہ یقین ہے کہ میری عزت اب نہیں بچ سکتی تو آپ قتل کر سکتے ہیں. شریعت میں اس میں جو ہے وہ قاتل تصور نہیں ہوتا، قتل کرنے والا. خیر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو جھوٹ بول رہا ہے، اگر اس طرح کا وہ تیرا مالک تھا تو گواہ لے آ، قتل تو نے کیا ہے، اب تو الزام اس پہ لگا رہا ہے تو تیرے پاس گواہ نہیں ہے، لہذا اس کو قتل کرو بھائی. اب اس کو لے کے جایا جا رہا ہے اور وہ شور مچا رہا ہے، چیخ رہا ہے، رو رہا ہے کہ نہیں وہ ایسے تھا ایسے تھا ایسے تھا، میرا قتل نہیں بنتا، میں نے عزت بچانے کے لیے کیا. ادھر سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ چھوڑو بھائی اسے میرے پاس آنے دو. وہ آیا، حضرت نے اس کا مقدمہ سنا اور پھر فرمایا حضرت نے کہ گواہ لے آ. اس نے کہا کہ گواہ نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اس کے پاس گواہ نہیں ہے، اس وجہ سے تو اس کے بارے میں اس طرح کا فیصلہ ہوا ہے کہ اسے قتل ہی کرو. اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دم فرمایا کہ رک جاؤ، ایک حدیث میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنی ہے، اس حدیث کے مطابق اس کیس کا فیصلہ ہوگا. کہا کہ کون سی؟ فرمایا کہ اس کے مالک کو قتل ہوئے کتنے دن ہو؟ کہنے لگے 3-4 دن ہو گئے ہیں، یہ معاملہ چلتے چلتے اس کو پکڑتے 3-4 دن لگ گئے ہیں. فرمایا اس کی قبر پہ لے چلو. قبر پہ لے جایا گیا. فرمایا اس کی قبر کھودو. جب قبر کھدوائی گئی تو اس قبر کے اندر کچھ بھی نہیں تھا، صرف کفن. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا فیصلہ ہو گیا، اس کو چھوڑ دو. اس کا جو مالک تھا وہ یقیناً زانی تھا اور اس سے وہ زنا کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اس نے اپنی عزت بچانے کے لیے کیا. سارے حیران کہ علی بات سمجھ نہیں گئی، فیصلہ کیسے کر دیا؟ گواہ تو ہے نہیں اس کے پاس، اور یہ کہاں ہے؟ فرمایا میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا. حضرت علی فرمانے لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص اس بدفعلی میں، لڑکوں سے بدفعلی کرنے میں ملوث ہوتا ہے تو 3 دن کے اندر اس کی لاش قبر سے اٹھا کر قوم لوط میں پہنچا دی جاتی ہے. تو میں نے اس وجہ سے قبر کھدوائی اور میں نے کہا دیکھو اگر لاش موجود ہے تو پھر یہ لڑکا جھوٹا ہے، اور اگر لاش موجود نہیں ہے تو پھر یہ لڑکا سچا ہے. لاش واقعی موجود نہیں ہے تو معلوم ہوا یہ لڑکا سچا ہے اور وہ واقعی جو ہے وہ لوطی اور زانی تھا. اس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی جان بچوائی. تب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا جو اکثر جگہ پہ کئی دفعہ یہ فرمایا، اس وقت بھی فرمایا لولا علی لہلک عمر، اگر علی آج وقت پہ نہ پہنچتا تو عمر ہلاک ہو جاتا، عمر سے غلط فیصلہ ہو جاتا. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں ان بری چیزوں سے بچائے.